السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے۔ اللہ تعالی سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 45، اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی یعنی قرآن، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی قرآن پڑھنے کا حکم کیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بری کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر کسی بندے میں کوئی بری عادت ہو، کوئی بے حیائی کی عادت ہو، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے قرآن کا کہ نماز قائم کرے۔ آپ نماز پڑھیں نا، آپ دیکھیں خود سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن اگر نماز دل سے پڑھی جائے تو۔ اور والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا، بے شک سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اس لیے انسان جو بھی کرتا ہے پہلے یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین و دنیا میں آباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کا پیپر ڈسکس کر لیں گے، جو کل ہمارا ایگزام ہوا تھا وہ پیپر آج ڈسکس کر لیں گے۔ یہ پیپر آپ کے اسکرین پہ ہے۔ اس میں کل دو ہی کوشچنس تھے۔ پہلا کوشچن تھا عربی میں ہمیں ترجمہ کرنا تھا، اور دوسرا تھا عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ تو یہ پہلا کوشچن ہے، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے۔ آپ سب لوگ پہلے اپنی مائکس جو ہے وہ انمیوٹ کریں جلدی پلیز، ابھی ٹائم کم ہے بہت۔ مائک انمیوٹ کریں سب لوگ۔ جی تو چلے آج سٹارٹ کرتے ہیں ہم سید شاہد حسین سے۔ آپ بتا دیں جو پہلا جملہ ہے، اے میرے رب کے بندے، بولے اس کا السلام ترجمہ۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، یا عبد ربی، یا عبد ربی۔ عبد، جی سر۔ اوکے یہ بول رہے ہیں، ہم لکھیں گے یا عبد ربی۔ ایسا کیوں؟ سر عبدہ پہ نصب اس لیے آئے گا کیونکہ مضاف ہے، اور مضاف پہ نصب ایک فتحہ سے آتا ہے۔ نصب آنے کا ریزن کیا مضاف ہونا ہے؟ سر منادا اگر مضاف ہوگا اس پر سر نصب ہی آئے گا۔ یوں بولے نصب یا کی وجہ سے آئے گا۔ نصب جو ہے جی وہ سر، حرف ندا ہے۔ ندا کی وجہ سے، اور یہ عبدہ نہیں، یہ عبدہ ہوتا ہے۔ عبدن کہتے ہیں بندے کو، عبدن نہیں، عبدن، ٹھیک ہے نا؟ عبدن ہوتا ہے عبدہ بندہ۔ آئے گا۔ یہاں یاد رکھ، اگر عبدن، اگر اس کی اضافت کسی عام، کسی بھی غیر اللہ سے کی گئی ہو، اگر اللہ کے بغیر کسی سے بھی کی گئی ہو، عبدن کی اضافت تو وہ غلام ہو جاتا ہے یا نوکر، ٹھیک ہے نا؟ نوکر۔ اگر اللہ کے ساتھ اس کی جی سر۔ اضافت کی گئی ہو عبداللہ، تو پھر وہ وہاں پہ بندہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ عبدہ نہیں، عبد ربی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ میں اس جی کو، سر، عبد ربی۔ جی یہ عبد ربی بنے گا، عبد ربی۔ یہاں پہ اور ایک بات ہے، عبد ربی، اے میرے رب کے بندے، کیا ہم یوں لکھ سکتے ہیں؟ یہ مجھے کوئی بولے، کیا ہم سیدھے ایسے لکھ سکتے ہیں؟ عبد ربی ایسا لکھ سکتے ہیں؟ جی سر، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کیوں ٹھیک ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سر، کیونکہ منادہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا۔
मुनादा मारिफा की तरफ मुजाफ हुआ। हम यूं बोलेंगे क्योंकि मुनादा मुजाफ है बस। जी सर, मुजाफ। मुनादा मुजाफ है, तो अगर मुनादा मुजाफ हुआ हम उस केस में हरफ निदा को हज़फ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर इतना लिखे हम, अगर इतना ही लिखे हम, हमें कैसे समझ आएगा कि ये यहाँ पे मुनादा है अब्दा, क्योंकि सामने तो हरफ निदा है ही नहीं। मान लीजिए सीधे है कहीं आपका ऐसे अरबी में लिखा है अब्द रब्बी, आपको कैसे समझ आएगा कि यहाँ पे ये मुनादा ही है? सर नस्ब की वजह सर से। क्योंकि यहाँ पर अब्दा है। वेरी गुड, वेरी गुड, नसब की वजह से, नसब की वजह Yes, से। sir. देखिए, अगर यहाँ पे नसब, अगर यहाँ पे मुनादा ना होता तो फिर होता अब्दु रब्बी, अब्दु रब्बी, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं नसब देने वाला, जर देने वाला। लेकिन हमने इस पे नसब दिया है। नसब देने का मतलब क्या हुआ कि सामने कोई नासिब, नासिब मतलब जो नसब दे वो महजूफ है। और हम कौन सा नासिब महजूफ कर देते? फिलहाल अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्योंकि है ये मुजाफ, मुजाफ इलैह, ये इजाफत है। अगर मुजाफ के सामने कोई ना कोई चीज महजूफ है जिसकी वजह से नसब आया है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा ना, या को हम महजूफ कर सकते हैं, या को हम महजूफ कर सकते हैं। किस केस में? अगर हमारा मुनादा मुजाफ हुआ तो इस केस में हम या को महजूफ कर सकते हैं। तो दोनों सही होंगे, या अब्द रब्बी भी कह सकते हैं, अब्द रब्बी भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। में किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। जी, किसी को नहीं है? चलिए, अब दूसरा है, बखुदा तुम्हारे उस्ताद यहां नहीं आए थे। बखुदा तुम्हारे उस्ताद यहां नहीं आए थे। चले, सुहेल अहमद बोले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वल्लाहि वल्लाहि, मुअल्लिमुका। एक मिनट, वल्लाहि मुअल्लिमुका। मुअल्लिमुका मा जाअ मा जाअ हुना। हुना। क्या तर्जुमा होगा इसका? अल्लाह की कसम तुम्हारे उस्ताद यहाँ नहीं आए। यहां नहीं आए, उर्दू में क्या है? आए थे भी है ना, थे भी तो है। इसका तर्जुमा नहीं किया आपने? मा कान। क्या लिखे हम? वल्लाहि मुअल्लिमुका। मा कान। जैसा आप बोलेंगे, एक मिनट, माकाना, हाँ, माकाना हुना। माकाना मा कान जाअ जाआ हुना। हुना। क्या ये सही है? कोई मुझे बोलिए, ये सही है? नो सर। क्या गलती है इसमें? सकाना यहाँ पे जा हुना जो है वो जुमला फ़ेलिया है, उस पे दाखिल हुआ जुमला, इसमें पे दाखिल होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन क्या ऐसा हम मुनासा ऐसा नहीं कह सकते कि जा में जो हुआ ज़मीर छुपी है उसको हमने सामने लाया, फिर उसको महजूफ कर दिया, क्योंकि काना से अब स्टार्ट हो रहा है, अब काना के बाद ज़मीर नहीं लिखी जाएगी। नो सर, क्योंकि अगर इसमें जाहिर है तो हमें लिखना है। वेरी गुड, माशाल्लाह। हम क्या लिखेंगे फिर, आप बोले? सर मुअल्लिमका से पहले हम लिखेंगे काना या मा काना पहले। आप पूरा बोले, जुमला पूरा बोले। वल्लाहि काना वल्लाहि काना
माँ काना, सर हम माँ काना भी लिख सकते हैं इधर, कि माँ बाद में ही लिखने जा के सामने? माँ काना ही हमने पढ़ा ना, हम कैसे इसको नफी करेंगे। जी सर। माँ माँ काना या काना हाँ मुअल्लिमुका मुअल्लिमुका जाअ, जाअ, सर इला होना आएगा। इला होना नहीं आएगा, बस जाअ होना, ओके सर। जाअ होना, ठीक है ना। माँ वल्लाहि माँ काना मुअल्लिमुका जाअ होना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई रजा लिख सकते हैं, जा जी क्या लिख सकते हैं? रजा। रजा, रजा होता है वो लौटने के लिए होता है, रजा लौटने के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लौटने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आने की बात हो रही है, ठीक है जी। चले चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी? किसी को भी नहीं है? चले चले फिर ठीक है। मुनाज़ा बोले आप नेक्स्ट सेंटेंस। उनके वालिद ने कहा कि वो बाजार तक गए हैं। कौला क़ाला वालिदुहु वालिदुहु अन्नहु अन्नहु कद ज़हब क़द ज़हब इलस्सूक़। इलस्सूक़। समझाए? सर उनके वालिद ने कहा, ये जुमला फ़ेलिया है। कौला वालिदुहु वेरी गुड माशाल्लाह। कि जो है अन्ना आएगा, लेकिन जुमला है वो जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, तो इसलिए हमने जो ज़हाबा में हुआ छुपा है और उसको सामने, और वो अन्ना उस पे नस्ब आ गया अन्ना की वजह से, तो अन्ना हु बन गया माशाल्लाह वेरी गुड। और कद है क्योंकि है यहाँ पे है, ये परफेक्ट है, प्रेजेंट ठीक परफेक्ट। ठीक। तो अन्नहु कद ज़हबा इला सूक़। बाकी ज़हबा मतलब वो गए हैं और माशाल्लाह बाजार तक, इला सूक़ बाजार तक। ठीक। साजिया इसमें कोई गलती है? साजिया कोई नहीं? पक्का? जी सर। चले माशाल्लाह बहुत सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आप सब लोगों को एक बात बता दूं, कल कुछ लोगों ने पूछा कि ये वो गए हैं तुम्हारे उस्ताद, क्या ये वाहिद है या जमा है, तस्निया है? एक्चुअली उर्दू में हम इज्जत के साथ जब किसी बड़े का नाम लें तो हम गए हैं, आए हैं, यूं बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे उस्ताद खुद वाहिद है, तो यहाँ पे पता चलता है कि ये वाहिद की बात हो रही। अगर ये जमा होता तो क्या होता? तुम्हारे असातिज़ा, फिर जमा वाला इसम भी यूज होता। यहाँ पे क्या है? तुम्हारे उस्ताद मीन्स ये वाहिद है। अब तुम्हारे उर्दू में गए हैं, आए हैं, ये इज्जत के लिए यूज होता है। इंग्लिश में हम सिर्फ यू यूज कर लेते हैं, और अरबी में वाहिद वाला सीगा ही यूज होगा। अरबी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरबी में सामने कोई भी हो तो हम, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, जब हम अगर औराज फातिहा आप लोग पढ़ते होंगे तो हम आखिर में पढ़ते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हालांकि उनसे बढ़कर तो कोई इज्जत वाली शख्सियत है ही नहीं दुनिया में, अल्लाह के बाद वही है सबसे बड़ी इज्जत वाली शख्सियत। तो हम उनके लिए भी यूज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका, यूं होता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका। इसको इरेज कर दो। तो हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका
یا رسول اللہ یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو ان کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں علیکہ کا ضمیر جو کہ واحد والی ضمیر ہے. جبکہ اردو میں اگر ہم بات کر لیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ پر صلوات ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر، ٹھیک ہے نا. تو اردو میں ہم یوں یوز کر لیتے ہیں، بلکہ عربی میں واحد والا سیگا، واحد والی ضمیر ہی یوز ہوگی. ایک پرسن کی ضمیر بھی واحد ہی یوز ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی عزت والے ہوں. عربی میں یوں ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. عربی میں یوں ہی بات ہوتی ہے. تو اردو میں یہ عزت کے ساتھ ہم ایسے بات کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ جمع والا سیگا اردو میں دکھ رہا ہے جبکہ واحد ہی ہے. آئی تھنک اٹ از کلیئر. چلیے اب نیکسٹ جملہ. امید ہے کہ تم نے تمام اسباق یاد کر لیے ہوں گے. چلیے سعدیہ بولے آپ. سر امید ہے کے لیے ہم یوز کریں گے، اس سے پہلے وہ یقیناً سفر میں. اچھا سوری، وہ یقیناً سفر میں ہے. ہاں بولے، اسی والا سینٹینس لیا آپ نے. اس کے بعد والا بھی کریں گے. انہو فی سفر. انہو فی السفر، ایسا ہے کیا؟ جی سر ایسے بھی لکھ سکتے. سمجھائیں کیسے؟ سر انہ کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہی ہے، تو جو ہوا ہے اس پر نصب آئے گا، تو انہو فی سفرن ہی آئے گا سر، خبر نکرہ ہی ہوتی ہے. خبر نکرہ ہوتی، تو یہ ایکچولی مطلق خبر ہے نا. تو مطلق خبر ہے نا، جی جار مجرور. یہ مطلق خبر ہے. تو یہاں پہ الف لام سے معرفہ کر دیتے. الف لام کی وجہ سے کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. جی سر. ٹھیک ہے نا. چلیے آپ کے لیے ٹھیک ہے، الف لام ہٹا بھی دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ بول رہے ہیں تو الف لام ہٹا ہی دیتے. بٹ دیر از نو ایشو ود الف لام. ایسے جی سر. تنوین، یہ تشدید بھی نہیں آئے گی اب. اچھا ٹھیک ہے، اب بولے آگے، سمجھائے اب. سر امید ہے لعل. نہیں امید ہے، یہ سینٹینس سمجھائے. ان کیوں لکھا؟ ان لانے کی کیا ریزن ہے؟ سر یقیناً کو ہم بے ہاں شک بھی ویری بولتے ہیں گڈ، تو اس میں. ٹھیک. یقیناً وہ سفر میں ہے. ایکچولی یہ تھا ہوا آپ کے حساب سے ابھی تک جو آپ نے لکھا. اچھا ان اگر یوز نہیں کرتے تو ان سے پہلے کیا ہوتا؟ ہوا فی سفرن. ہوا فی، فی سفرن. اچھا سفرن، ٹھیک. یہاں بھی سفرن. اچھا اب کیا ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اب ان لگایا آگے، مبتدا پر نصب آئے گا. مبتدا کیا ہے؟ ہوا. اب یہ چینج ہوگا انہو میں. لیکن یہاں پہ سعدیہ ایک بات بتاؤں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ سفر میں ہے. سفر میں ہے یہ اردو میں ہوتا ہے. انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو انگلش میں کیا کہیں گے ہم؟ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹریولنگ. ہی از نہیں، ٹریولنگ نہیں، کر رہا ہے، وہ سفر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ ٹریولنگ، وہ سفر میں ہے. اس کا انگلش بنائے از ایٹ ٹریول. ٹھیک ہے نا. جی. اور عربی میں بھی ہم الا یوز کر لیتے ہیں. عربی میں بھی ہم الا یوز کر لیتے ہیں. دس از دا جینیس آف لینگویج. ہم فی نہیں الا یوز کر لیں گے. قرآن کی ایک آیت ہے جب قرآن نے روزہ فرض کرنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آگے اللہ کہتا ہے، آگے کچھ ورسز کے بعد اللہ کہتا ہے کیا ہے بھول گیا میں، ایسا وَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ او علی سفرن، اگر تم سفر بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو. پھر کیا ہے؟ عدۃ من ایام اخر، پھر گن لو کتنے دن تمہارے چھوٹ گئے سفر میں یا پھر بیماری میں. پھر بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ گے سفر سے واپس لوٹو گے پھر وہ سب دن تم پورے کر لینا. تو علی سفرن.
अला यूज होगा, अरबी में अला यूज होता है, फी यूज नहीं होता, ठीक है ना, अला यूज होगा यहाँ में। क्लियर हो गया? जी सर। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो ये बातें कही नहीं थी, फिर पेपर में क्यों रखते हो ऐसा? देखिए पढ़ाने के टाइम तो ये थोड़ी ना याद आएगा कि किसके साथ क्या चीज यूज होती है। अब सफर के साथ अला यूज होगी, अब उसके साथ ये यूज होगा। ये पढ़ाने के टाइम सब कुछ थोड़ी याद आएगा कि हम बाजार में जाएंगे तो हम कैसे बात करेंगे। लेकिन अब जो चीज पढ़ाने में नहीं मैंने बोली होगी, अब वो पेपर में आ गई, तो ये भी पढ़ाना ही हुआ ना, अभी तो मैं खुद इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज यहाँ इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी। ठीक, बाकी आपको यही मतलब ये नहीं पता था आला यूज किया जाएगा या फी यूज किया जाएगा, बाकी आपको लगा फी यूज किया जाएगा। बाकी कवायद आपकी बिल्कुल सही है माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अल्लाह ताला आप सब लोगों को और ज्यादा नॉलेज अता करे और फिर वो नॉलेज आप लोग अल्लाह की दीन के लिए यूज करें, आमीन। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, उम्मीद है कि तुमने तमाम असबाक याद कर लिए होंगे। तो यहाँ पे ये हाँ जी, वो यकीनन सफर में है। हाँ ठीक है, तो लेकिन ये जुमले इस्मिया है ना, तो वो फालिया में आता है कद। ये कह क्या? रहे प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जब काम कंप्लीट हो गया हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट, जब प्रेजेंट में परफेक्शन आई हो। और ये तो जुमला इस्मिया है मुनज़्ज़ह, जी सर। कंफ्यूजन है। यस सर। देखिए भूल जाए जुमला फेलिया को, वो बैठा है, बोले क्या बोलेंगे आप? हुआ जालिसुन, है ना, ये तो जी। बोलते हुआ जालिसुन, वो बैठा है, ये जुमला इस्मिया है। क्या बैठने का काम पूरा हो गया है? ये नो जुमला सर। ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये जुमला फेलिया होता तो फिर इस पे बात हो जाती। कद जलसा, अगर हम कहते हैं ना कद जलसा, यूं, कद जलसा, वो बैठा है, उसका बैठने का काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, यानी काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसका असर अभी मौजूद है। एक्चुअली ये जो है ना, ये वाला कि माजी करीब है, यानी ये काम पूरा हो चुका है, अब वो खड़ा भी हो गया होगा। इसका मतलब ये होता है माजी करीब में, इसका मतलब ये हुआ है कि अब वो खड़ा हो गया है, लेकिन जो बैठने की निशानात, बैठने के असर उसकी बॉडी में अभी तक है, जहां वो बैठा था वो जगह पे अभी तक उसके बैठने की निशानत है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। और ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है जी। जी सर। देयर इज सम डिफरेंस, ये समझ लीजिए डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे कद का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कद का यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए माशाल्लाह। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इफला से बात करते हैं हम। इफला, उम्मीद है कि तुमने तमाम असबाक याद कर लिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। लअल्लका, माशाल्लाह, वेरी गुड। लअल्लका, हफिजत, 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 हफिज हम्म, हफिजता, हफिजता, लअल्लका हफिजता, कुल्लु दरूसिन, कुल्लु दुरूसिन, यूं जी सर। समझाए मुझे? से हफिजत फैल है, तो हफिजत या हफिजता? हफिज हफिज हम्म, हफिजता, हाँ जी, ठीक। इसमें हिडन जो ज़मीर है वो आंता है, तो अल्लाह की वजह से फिर उसका का बन जाएगा। वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक, बिल्कुल सही। फिर हाफिजत सीधे ही तुमने सब याद किया। हफिजता, हफिजता, बार बार ये हफिजता, हाँ हफिज मतलब उस एक औरत ने याद किया, हफिजता वो एक मर्द ने याद किया, बहुत डिफरेंस है। जी सर।
کل دروسن مطلب تمام، کل مطلب ہر ایک، دروسن مطلب دروسن اس لیے آیا کیونکہ یہاں پہ مرکب اضافی ہے. سبق کا ہر مطلب سبق کا ہر کوئی سبق. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اس میں کوئی غلطی ہے منزہ؟ سہیل احمد کوئی غلطی ہے؟ سر مجھے یہاں پر سر کنفیوژن ہوا سر، یہ سر کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا سر. کہ ہے نا لعل کا مطلب ہوتا ہے امید ہے کہ، امید ہے کہ، یہ خود ہے نا لعل. ٹھیک ہے سر، غلطی کوئی نہیں ہے. سید شاہد حسین کوئی غلطی ہے؟ سر مجھے لگتا ہے اس میں شاید قد کا استعمال ہوگا. قد کا استعمال کیوں ہوگا؟ قد ماضی قریب کی، کیا قریب کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ امید ہے کہ تم نے تمام اسباق یاد کر لیے ہوں گے، کیا پتہ کب کر لیے ہوں گے. سر اس میں پرفیکشن نہیں ہے کر لیے ہوں گے. امید ہے نا، امید میں کون سی پرفیکشن ہوگی؟ جی سر، پرفیکشن مینس when you are certain, when you are sure، ہے نا؟ یس سر. ٹھیک ہے سعدیہ، ٹھیک ہے. جی سب یہ ٹھیک ہے. مجھے یہاں پر بتایا یہاں پہ آبجیکٹ کیا ہے؟ اسباق. کلو. کلو دروسن آبجیکٹ ہے نا، کلو مضاف مضاف. آبجیکٹ پہ اعراب کیا آتا ہے؟ نصب. یہاں پہ کیا دیا ہے؟ رفع. ٹھیک ہے. پھر یہ سب کیوں نہیں دکھتا آپ لوگوں کو؟ ہاں، کلو دروسن نہیں آئے گا، کلہ دروسن آئے گا. ٹھیک ہے نا، کلہ دروسن آئے گا، کلہ دروسن آئے گا. اٹ از بیٹر ٹو میک اٹ معرفہ ود الف لام. دروس کو نا ریزن یہ ہے کہ کلو دروسن مطلب تمام اسباق. یہ عام ہے، انگلش کے بھی، اردو کے بھی، میتھس کے بھی، سائنس کے بھی، باٹنی کے، زولوجی کے، پولیٹکس کے، بیرسٹری کے، پتہ نہیں کس کس کے، چائنیز کے، فرینچ کے. تو آئی تھنک اس میں عموم ہے. اٹ از بیٹر ٹو میک اٹ کل دروس. صحیح، کل دروس، کل دروس. اس سے فرق کیا پڑے گا کل دروس سے؟ کہ اب پرٹیکولر ہو گئے نا کون سے اسباق ہوں گے، اس کے اپنے اس کے جو اسباق ہوں گے. کیپیسٹی کم ہوگی. ہاں جی، کیپیسٹی کم ہوگی، اسے ہوگا. اچھا، اسے جہاں پہ جو ہے نا تمام اسباق، یہ تمام کو ہم ایز صفت بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس جو ہم نے لکھا نا، یہ ہو گیا تو نے ہر سبق یاد کر لیا ہوگا. امید ہے کہ تو نے ہر سبق یاد کر لیا ہوگا. بہرحال میننگ سیم ہے، بٹ وی کین میک اٹ، وی کین ٹریٹ اٹ ایز صفت. تمام کو ہم جمیع سے یوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم لعل کا. دیکھیں دونوں طریقے صحیح ہوں گے. اس کیس میں یہاں پہ بن رہا ہے صفت بھی اور مضاف مضاف الیہ بھی. ہمیشہ نہیں ہوگا، یہ اس کیس میں بن رہا ہے. میں نے سوچ سمجھ کے جملہ لکھا تھا تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھاؤں. لعل کا حفظت، حفظت، حفظت دروس، حفظت دروس. دیکھیے میں دروس لکھ رہا ہوں، میں نے دروس کو کیا بنایا؟ آبجیکٹ. اب اس کی صفت الجمیع. الجمیع مطلب تمام. دروس الجمیع. ٹھیک ہے جی، دروس الجمیع. اب یہ تمام صفت ہو گئی دروس کی، کیونکہ یہ ہے، اس پہ بھی نصب ہے، دروس پہ بھی نصب ہے. تو اگر ہم دروس کو الف لام نہیں دیں گے، دروسن لکھیں گے، پھر اس طرح سے آئے گا. ایک منٹ میں نیچے لکھتا ہوں، اس طرح سے بنے گا پھر لعل کا حفظت دروسن جمیعن. جمیعن تمام اسباق. یہ صفت موصوف بن گیا یہاں. تو موصوف مین ہے، موصوف پہ نصب آیا، اس لیے اس کی صفت پہ بھی آیا. اور اس طرح سے مضاف مضاف الیہ بنا کے بھی صحیح ہے، کل دروسن یا کل دروس الف لام لگا کے، کل دروس. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ الف لام لگایا میں نے اس والے پارٹ پہ. لعلک حفظت دروس الجمیع، یہاں بھی یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا.
تو بیٹر از کل دروس، یہ والا بیٹر از کل دروس سے، یہ والا از بیٹر. جو افلا نے بولا بس الف لام بھول گئی تھی وہ، یا الف لام اگر نہ بھی لگائے تب بھی صحیح ہوگا، بٹ بیٹر میں نے کہا زیادہ اچھا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے. تو سب سے بیٹر مجھے یہ لگ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یاد رکھیں آبجیکٹ پہ اعراب نصب آتا ہے، یہ نصب نہ بھولیں آپ لوگ. کلیئر ہو گیا؟ یس سر. جی سر. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ نہیں ہے؟ چلیے ماشاءاللہ، میٹنگ اینڈ ہوگی تو آپ لوگ پھر سے جوائن کریں گے. اب چلے نیکسٹ سینٹینس، کس سے میں نے نہیں پوچھا اس سے پوچھتے ہیں. جنید احمد تو درسگاہ میں ہوں گے، یہ نہیں بات کر پائیں گے. چلے سہیل احمد آپ بولے پھر سے. جس نے محنت کی یا کوشش کی اس نے پھل پا لیا. من جد وجد ثمرہ. ماشاءاللہ ویری گڈ. من جد وجد وجد ہاں ثمرہ. الثمرہ، وجد الثمرہ. میں نے یہاں پہ الف لام لگایا کیونکہ اس نے پرٹیکولر پھل پایا نا. اب جو بندہ جس کام کے لیے محنت کرے گا وہ تو اسی محنت کا پھل پائے گا نا. اگر ہم ثمرہ لکھیں گے وہ بھی صحیح ہوگا، بٹ اٹ از ناٹ ٹو مچ اپروپریٹ. اپروپریٹ بھی ہے، وہ بندہ سمجھ جائے گا خود ہی، بٹ دس ون از بیٹر. یوزنگ الف لام از بیٹر. یہ یہاں پہ آپ لاجک یوز کر لیں گے. اب من جد وجد ثمرہ، ویری گڈ. جس نے محنت، اچھا سمجھا آپ نے کیوں کہا ایسا؟ آپ سر سمجھا؟ من ہو، سر من ہوتا ہے وہ جو یا جس نے. ویری گڈ ماشاءاللہ. جادہ سر جس نے سر جادہ ہوتا ہے سر اس نے محنت کی، مطلب جس نے محنت کی سر من جادہ. ماشاءاللہ ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اور وا سر ہوتا ہے اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں بھیا، یہ وجدہ، وجدہ مطلب پا لیا. اور وجادہ سر وجدہ کامیاب. ہوتا ہے ہی فاؤنڈ، ٹھیک ہے نا. یہ وا یہاں پہ اور کے لیے نہیں ہے. سر وجادہ سر جی سر وجدہ ٹھیک. اس نے سر پھل پایا سر. وجادہ ثمرہ پایا اس نے سر پھل. ثمرہ پہ یہ نصب کیوں آیا؟ سر یہ آبجیکٹ ہے نا اس لیے. ہاں آبجیکٹ ہے، پانے کا کام پھل پہ ہوا ہے نا، پھل کو پا لیا گیا ہے. تو یہ آبجیکٹ ہے اس لیے اس پہ نصب آئے گا. یہ مفعول بھی ہے اس لیے اس پہ نصب آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ یہ سب کو کلیئر ہوا؟ یہ سب کو کلیئر ہوا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. چلے ماشاءاللہ. اب آخری ہے، اور جو سویا وہ یقیناً رویا. چلے منزہ، چلے شاہد حسین آپ بولے، سعید شاہد حسین آپ بولے. اور جو رویا وہ یقیناً، اور جو سویا وہ یقیناً رویا. اور کہا ہوگا وہ ہوا ویری گڈ جو ومن نام، ماشاءاللہ ویری گڈ. ومن نام، وہ یقینہ بکت. یہ کوما بھی تو ہے. سر قوما کا عربی میں و. اچھا ٹھیک ہے، پھر اچھا جو آپ، ٹھیک ہے جو آپ بولیں گے وہ انہو بکت. بکتا. جی سر. بکتا ایسے بکتا. ہاں جی سر. اچھا بقیہ بھی لکھ سکتے ہیں ویسے، بقیہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو سمجھا ہے مجھے یہ؟ سر اور ہوا وہ ہوا جو سویا، جو اس میں موصولہ من آئے گا. وہ سویا مطلب نام، واحد مذکر غائب. ٹھیک. یقیناً کا ہوگا ان. سر وہ تھا وہ رویا، یہ ہوتا ہوا بکتا، مگر ان حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے اس پر نصب آئے گا، یہ بن جائے گا ان. جی سید صاحب بولیں آپ. سر ان کی وجہ سے ہوا پہ نصب آ جائے گا، یہ بن جائے گا انہو. پھر سے آئے گا فعل بکتا، واحد مذکر غائب، وہ یقینا رویا، انہو بکتا.
وہ یقیناً رویا، اس کا کیا ہے انہو بکتا. ہاں جی سر. کوئی مجھے اس کا بیٹر بول سکتا ہے، اس کا بیٹر سینٹینس کیا بنے گا؟ بیٹر بنے گا کچھ؟ جی سعدیہ بولے، کیا لکھا آپ نے؟ جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مجھے کال آیا تھا، سوری میں نے سنا نہیں. اب بولے کیا کریں گے آپ آخری سینٹینس کا؟ اور جو سویا وہ رویا، بولے. ومن نام ومن نام وإنه بکث انہو بکث بکتا تھا. یا اوکے. یا بکیا. ایکچولی بکی بنے گا، پھر خیر چھوڑے بھی تک کے لیے بکیا، ٹھیک ہے. لیکن منازع کیا لکھے گے؟ منازع میں کچھ اور چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. یقیناً کے لیے سیم. ہاں دیکھیں ومن نامہ، دیکھیں مجھے کیا لگ رہا ہے اچھا کیا ہوگا. ومن نامہ کاموں کے بدلے میں نے بولا تھا نا فقد، فقد بکتا. ومن نامہ فقد بکتا، وہ یقیناً رویا. ٹھیک ہے. یہ بیٹر نہیں، یہ ہاں بیٹر ہی بولوں گا، بیسٹ نہیں بولوں گا، یہ بیٹر بنے گا. ٹھیک ہے نا. سر ومن قد نامہ کا یہاں پر میننگ کیا آئے گا؟ یقیناً، بے شک. آپ نے جب میں نے قد پڑھا تھا میں نے بولا تھا قد کی کیا کیا میننگ بن سکتی ہے. جی سر بے شک. دیکھیے وہ رویا ہے، ایک منٹ، وہ رویا ہے، اس سے پرفیکشن ہے، پرفیکشن ہے. یس سر. وہ یقیناً رویا، پرفیکشن ہے. یس سر. یقیناً رویا، پرفیکشن ہے، شیورٹی ہے. یہ تو پرفیکشن ہوتی ہے نا، شیورٹی ہے اس میں بھی شیورٹی ہے. تو قد ایک ہی چیز ہے، قد یقیناً بھی قد ہو گیا، ہے بھی قد ہو گیا. اگر یقیناً ہے دونوں چیزیں ہوں گے تو لقد یوز کر لیں گے. لام تاکید یقیناً کے لیے یا ہے کے لیے، اور قد یقیناً کے لیے. ٹھیک ہے نا، پھر لقد یوز ہوگا. چلے ماشاءاللہ. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. نہیں ہے؟ چلے ماشاءاللہ. پھر نیکسٹ جو کوشچن تھا اس کی طرف بڑھ لیتے ہیں. یہ تھا اعراب لگا کر اردو یا انگریزی میں مع وضاحت ترجمہ کیجیے. مع وضاحت مطلب وتھ ایکسپلینیشن. اعراب بھی لگانا ہے. چلے پہلے پڑھ لیتے. چلے منازع پڑھ لے پہلا سینٹینس کیا لکھا ہے. ان ابی. ہاں جو آپ بولیں گے میں لکھتا جاؤں گا، میں وہ نیچے لکھتا جاؤں گا جو آپ بولیں گے. ایک منٹ، کیا بولا آپ نے؟ ان ابی ابھی، سوری، ہریرہ ان ابھی ہریرہ. آپ نے کیوں بولا ہریرہ؟ ایسا کیوں؟ غیر منصرف. کس نے بولا غیر منصرف ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو غیر منصرف ہے؟ سر کیونکہ یہ تانیث ہے اور علم ہے. کیا تانیث اور کیا علم ہے؟ سر مطلب گولتا ہے نا اس پہ، اینڈ پہ. ہاں اور معرفہ بھی ہے. کیسے معرفہ ہے؟ اس میں علم. کیسے علم ہو گیا؟ سر کیونکہ نام ہے. آپ نے کہیں سے دیکھا؟ نو سر سنا ہے نا، مطلب ان سے روایت، ان نے روایت کی نہیں ہے نا نہیں نہیں نہیں، دیکھا. آپ نے یہ چیز کہیں سے دیکھی کہ غیر منصرف ہے؟
नो सर, सच में नहीं देखा? यस सर, नहीं देखा। माशाल्लाह। एक्चुअली ये गैर मुनसरिफ है। हज़रत मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ने मिशकात शरीफ की शरह अल-मिरकात में इनके बारे में फरमाया है। अल-मिरकात इनकी शरह है। वो फरमाते हैं इनके बारे में कि हुरैरा, ये जो है ना अबू हुरैरा, ये गैर मुनसरिफ नाम है। क्यों? क्योंकि ये इसमें आखिर में गोलता है तो तानिस हो गया। अब ये कसीरुल इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अलम बन गया। एक्चुअली ये इनके लिए लक़ब है। इनका नाम है एक्चुअली अब्दुर्रहमान, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम है। तो एक बार ये एक बिल्ली, ये इन्होंने बिल्ली पाली थी। तो बिल्ली पालना गुनाह नहीं है, सहाबी की सुन्नत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बिल्ली के साथ कुछ खेल रही, तो उन्होंने फरमाया अबू हुरैरा मतलब तर्जुमा होगा बिल्ली का बाप, ये तर्जुमा नहीं होगा बल्कि बिल्ली वाला तर्जुमा होगा। अबू का तर्जुमा वाला भी होता है, अबू हुरैरा ने बिल्ली वाला। तो फिर जब उन्होंने ये उनके मुबारक दहन से ये अल्फाज निकले, फिर उनके बाद ये पसंद करते थे कि मुझे लोग अबू हुरैरा पुकारे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने पुकारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इनका नाम ही अबू हुरैरा पड़ गया। तो अब्दुर्रहमान बहुत कम लोगों को पता है कि इनका नाम यूं है, अबू हुरैरा के नाम से मशहूर हो गए। तो ये नाम फिर इतना ज्यादा मशहूर हो गए कि ये अलम बन गया, इनका पर्टिकुलर नाम बन गया, है ना। तो इसलिए इसमें अलमियत भी है और तानीस भी है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ। बल्कि कुछ लोग इसको मुनसरिफ भी पढ़ते हैं, अबू हुरैरतिन भी लिखते हैं। बहरहाल अक्सर मोस्ट 99% लोग इसको गैर मुनसरिफ मान लेते हैं, तो हम भी गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, अन अबी हुरैरता। ठीक है ना, माशाल्लाह। ठीक है मुनज़्ज़ा, आगे क्या लिखा है, आगे पढ़े। कौला, क्या तर्जुमा होगा? हुरैरा के वालिद से रिवायत है, मतलब से, उनसे। हुरैरा के वालिद से नहीं, मैंने कहा ना हुरैरा वाले, यानी अबू हुरैरा, हुरैरा। चलिए अबू हुरैरा से रिवायत, हाँ, जी सर। रिवायत है। फिर कौला मतलब वो उन्होंने कहा, हाँ, किसने कहा? अबू हुरैरा। हाँ, वेरी गुड, ठीक। अच्छा मुझे यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे ये क्यों आया, जर क्यों आया? सर क्योंकि अन हर्फ जर है। अच्छा, अन की वजह से यहाँ पे जर आएगा। अभी सर कहाँ पे आप बोल रहे? सर क्योंकि हुरैरा ये पे जर, ये है ना, मुजाफ हाँ, इलैह। ये मुज़ाफ इलैह है, अभी पे अन की वजह से जर आया। जी सर। वरना अबू हुरैरा होता तो अन की वजह से अभी बना, और अभी का मुज़ाफ इलैह होने की वजह से हुरैराता बना, है ना। वरना हुरैरातुन होता, तो जब मुज़ाफ बना तो हुरैराता, इस पे मुज़ाफ इलैह बना तो जर आया। अब हुरैराता फतहा से जर क्यों है? क्योंकि गैर मुनसरिफ है, इसलिए फतहा से जर आया। ठीक है, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, उन्होंने कहा। ठीक, चले आगे, सादिया पढ़े आगे। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुइला रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, समझा इतना पहले? ये क्यों, ऐसा क्यों पढ़ा आपने, क्या मतलब है इसका? वसल्लम, इसका मतलब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। हाँ, वेरी गुड। सुइला कैसे पता चला आपको कैसे पता सवाल किया गया, क्यों किया तर्जुमा? क्योंकि सुइला फ़ैल मजहूल है, तो इसका वेरी गुड, माशाल्लाह, किया गया। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, सुइला सवाल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना। तो जी, फेल मजहूल कौन सा फेल बनेगा? मुब्तदा, जो फेल मुतजी होगा उसी का हम मजहूल बना सकते हैं ना। अच्छा, इसका तर्जुमा करिए आप, इसका तर्जुमा करिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तर्जुमा करिए। सल्ला मतलब ब्लेसिंग हो। कहाँ हो, ब्लेसिंग हो क्यों? है सल्ला, ब्लेस किया, रहमत भेजी, जी जी, इसमें ये वर्ब है। जी वाहो जी, अल्लाह ने, ये फाइल, ये फेल, रहमत भेजी,
اللہ نے علیہ ان پر یہ کون ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم و اور سلام سلامت رکھا سلام بھیجا. ٹھیک ہے نا. ابھی تک درود کا ترجمہ لوگوں کو پتہ نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں. ایسے ہے. اچھا اب کیا پوچھا گیا؟ اب آگے بولیں گے یہ سہیل احمد. کیا پوچھا گیا؟ سہیل احمد پڑھے آگے. ایُّ الاعمال افضل. پھر سے آرام سے. ایُّ الاعمال. ایک منٹ. ایل اعمال. ایل اعمال اعمال افضل. افضل. آپ نے ایسا سمجھا ہے مجھے؟ سر یہ سر آئی سر آئیو سر یہ سر ایز اے مضاف یوز ہوتا ہے سر. یہی خالی یہی استفہامیہ جو سر ہے سر ان میں سر یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے سر. اوکے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سر اس یہ اعمال پر سر جا رہا ہے سر. ویری گڈ. ترجمہ کیا ہوگا؟ کون سا عمل افضل ہے نا. اعمال کا کون اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ افضل یعنی سب سے زیادہ بہتر ہے نا. افضل ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بولے سید شاہد حسین. آگے بولے. سر قال ایمان باللہ. ہاں کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تو قال مطلب انہوں نے کہا. انہوں نے کہا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کیا فرمایا انہوں نے؟ قال. یہ ہے قال. قال اللہ ایمان باللہ. انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا. اچھا اس کالم میں یہاں پہ فائل کیا ہے؟ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہوا ضمیر اس میں ہوا ہے نا. ہوا چھپا ہے ہوا. اور یس سر. راجع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قال ایمان جی باللہ. سر. ایمان باللہ. باللہ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سر اللہ پر ایمان. ہاں اللہ پر ایمان. دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان. انگلش میں کہتے ہیں جی سر. بلیف ان اللہ. اللہ میں انگلش میں اگر تو عربی میں یہاں پہ صلہ با حرف جر یوز ہوتا ہے. اردو میں پر یوز ہوتا ہے. انگلش میں ان یوز ہوتا ہے. تو دیز آر دی ڈفرنٹ پریپوزیشن یوزڈ ان ڈفرنٹ لینگویجز. عربی میں بی یوز ہوتا ہے نا. اور بی کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ پہ جر آیا نا. باللہ. جی سر. ماشاءاللہ. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون ہے انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ پہ ایمان لایا. یہ اللہ پر ایمان. سب سے زیادہ بہتر عمل ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا پوچھا گیا؟ چلیے سعدیہ آپ. مبتدا کیا ہے؟ اس میں مبتدا کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی تو مبتدا ہے نا. خبر محذوف ہے. اس میں ہے مبتدا اصل میں ہے ایمان باللہ افضل الاعمال. ایکچولی پورا سینٹینس یوں ہے ایمان باللہ افضل الاعمال ہے نا. تو سوال ہی پوچھا گیا نا. سوال کیا گیا سب سے بہتر عمل کون سا؟ ای الاعمال افضل. کیا ہے سب سے بہتر عمل؟ انہوں نے کیا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کیا ہے سب سے بہتر عمل آپ کیا کہیں گے؟ اللہ پر ایمان لانا. تو یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں نا آپس میں ہم پورا سینٹینس نہیں بولتے. کچھ چیزیں محذوف کر دیتے. ورنہ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ سب سے بہتر عمل اللہ پہ ایمان لانا ہے. باتیں کی ہے تو سب سے بہتر عمل چونکہ وہ پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے سوال میں کہا گیا ہے اس لیے جواب میں اس کو محذوف کر دیا گیا. مبتدا یہاں پہ ایمان باللہ یہی مبتدا ہے اور خبر یہاں پہ محذوف ہے. خبر کیا ہے؟ افضل الاعمال. کلیئر؟ ایمان باللہ مبتدا ہے اس میں. ہاں یہ مبتدا ہے اس میں. سر پھر اس پہ یہ کیوں نہیں یہ ہے کیا پرٹیکولر مطلب
से नकिरा है ना, ये मारिफा है। कहाँ नकिरा? क्या मैंने नहीं कहा आपको कि इजाफत जर से भी होती है? इजाफत जर से भी होती है ना। यहाँ पे हरफ जर बा की वजह से इसमें जलाल अल्लाह की तरफ से, इसमें जलाल अल्लाह की तरफ ईमान की इजाफत कर दी गई है। ईमान की निस्बत अल्लाह की तरफ है, अब वो कहाँ नकिरा रहा? गॉट इट? इजाफत की दो किस्में हैं, एक इजाफत लफ्जी होती है, एक इजाफत हुर्फ जर की वजह से होती है, या हरफ जर बा की वजह से इजाफत हो चुकी है। मैंने कहा था ना, जैसे हम कहते थे, देखिए वलदी और वलदुन ली, क्या फर्क है? एनी डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस। जी क्लियर हो गया ये? मैंने कहा इजाफत दो तरीके से हो सकती है, या तो लफ्ज़न इजाफत होगी हरफन, या फिर हरूफ जर की वजह से इजाफत होगी। हरफ जर बीच में ये वाली इजाफत अभी हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है, इंशाल्लाह मैं आगे आपको ये पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो ईमान बिल्लाह है, यहाँ पे इजाफत है ईमान की अल्लाह की तरफ, तो अब ये नकिरा नहीं रहा, अब ये मारिफा बन गया। फिर ईमान पे कैसे आया ये तनवीन? देखिए जब हरफ जर की वजह से इजाफत हो तब हम इस पे रफा ही तो आएगा, क्योंकि सामने नस्ब देने वाला कोई है नहीं, जर देने वाला कोई है नहीं, और इस पे जो कोई मुफरद मुनसरिफ सही वाला लफ्ज हो उस पे एराब आता है तनवीन से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वलदुन ली, वलदुन ली, ठीक है ना। इस पे हरकत, सॉरी एराब कौन सा आएगा? इस पे एराब आएगा रफा, रफा आएगा इस पे तनवीन से ही। ये किस केस में? जब हरफ जर की वजह से इजाफत हो। अगर हरफ जर की वजह से इजाफत ना हो तो उस टाइम इस पे तनवीन नहीं आती, इस टाइम हम इसको मुजाफ नहीं कहेंगे, इस टाइम हम इसको मुजाफ नहीं कहेंगे। ये जस इजाफत है, ये जस इजाफत है, लेकिन इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैहि वाले वो वाले रूल्स फॉलो नहीं होंगे इस टाइम। यहाँ पे अल्लाह पे जर आएगा हरफ जर बा की वजह से, ना कि ईमान का वो ईमान की इसकी तरफ इजाफत उसकी वजह से नहीं। यहाँ पे इसमें जलालत अल्लाह पे बा की वजह से जर आएगा, और ईमान पे जो एराब होगा वो मुफरद मुनसरिफ सही वाला एराब, यानी तनवीन वाला एराब इस पे आएगा। ये आगे जब मैं आपको इजाफत हरफ जर की वजह से समझाऊंगा उस टाइम इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। चलिए माशाल्लाह। क़ाला ईमानुन बिल्लाह, तो उन्होंने क्या फरमाया? अल्लाह पे ईमान, ये क्या है? सबसे बेहतर अमल। इसके बाद चलिए जरीना, जरीना आप पढ़े आगे, ये वाला पढ़े क्या है? पढ़े क्या लिखा है? ये जो नीचे आपने लिखे वही ना? ये जो ये कुछ है ना, ये वाला पार्ट जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, पढ़े क्या है? ये अभी हुदा, ये वाला वो नहीं दिख रहा है जो ऊपर है ना व्हाइट स्क्रीन पे जो है, जो प्रिंटेड है, जो मैंने जिसको मैंने बॉक्स में कर दिया। ईमान, ईमानी बिल्लाही, ईमानुन बिल्लाही के बाद क्या लिखा है? कौला, कौला हाँ। समाजा, कौला, कौला, सुम, ये सुम्मा माजा कौला, सुम्मा माजा, क्या तर्जुमा होगा इसका? सुम्मा कौला सुम्मा माजा का कहा उन लोगों ने, फिर क्या? लोगों ने कहा, लोगों ने किसका तर्जुमा किया? लोगों ने कैसे? काला, काला, लोगों का किस चीज का तर्जुमा किया आपने? लोगों ने कहा, ये अच्छा प्लूरल, ये सिंगल है ना काला, तो लोगों ने, एक जन ने कहा। ये किसने कहा? जो पूछने वाले, जिसने पूछा ना पहले, उसी ने फिर क्या पूछा? सुम्मा माजा, क्या मतलब है इसका सुम्मा माजा का? फिर, हाँ, फिर क्या? वेरी गुड, फिर क्या? अच्छा, ईमान बिल्लाह के बाद फिर क्या है अफजल? पहले सवाल क्या हुआ था?
سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان۔ اب پھر سے کیا پوچھا گیا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان کے بعد، ایمان باللہ کے بعد کیا ہے افضل؟ تو قال، انہوں نے کیا فرمایا؟ اب آگے بولے سعدیہ، کیا لکھا ہے یہ والا پارٹ پڑھے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، ماشاء اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ الجہاد، الجہاد فی سبیل اللہ۔ پہلے آپ اعراب سمجھائے، اعراب اپنی کیوں ایسے دیے؟ سر الجہاد مبتدا ہے، فی سبیل اللہ جر مجرور ہے، تو یہ متعلق خبر ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو اللہ کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ جہاد اللہ کی راہ میں۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ افضل عمل ہے ایمان، اللہ پر ایمان کے بعد۔ ہاں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں جہاد۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے منزہ آگے کمپلیٹ کریں اس کو۔ قال ثم هذا، ثم حاضہ نہیں، ماذا۔ ماذا، سوری سر، ہاں، ثم قال، ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جگہ ملے۔ ہاں، آپ پڑھیں۔ قال ثم هذا ماذا، ہاں، قال ثم ماذا، قال حج مبرور، قال ثم ماذا، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اس نے کہا پھر کیا؟ کس نے کہا؟ پوچھنے والے نے، جی سر۔ نا؟ پھر کیا؟ تو پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ قال حج مبرور، حج مبرور۔ انہوں نے کہا قبول شدہ حج۔ حج، جو یہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں سر، یہاں پہ یہ اس کو کیوں نہیں کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں نا، معرفہ کیوں نہیں کیا ہے؟ مبتدا یا معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا۔ کہا تھا مبتدا ہمیشہ تو معرفہ ہوگا یا تو نکرہ مخصوصہ ہوگا۔ حج مبرور، مبرور حج، یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا نا۔ نکرہ مخصوصہ کیسے بنتا ہے؟ یا تو مضاف یا تو اضافت نکرہ کے ساتھ کی جائے یا پھر صفت جوڑ دی جائے۔ یہاں پہ حج کے ساتھ صفت مبرور کی جائے گی۔ اب جو غیر مبرور حج جتنے بھی ہوں گے نا، وہ سب کے ساتھ ایکسکلوڈ ہو گئے، یہاں پہ نکرہ مخصوصہ بن گیا، تو مبتدا نکرہ مخصوصہ ہو گیا۔ حج مبرور، یعنی مبرور حج۔ مبرور حج کون سا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا مقبول شدہ حج۔ ایکچولی اس کی جب اس حدیث کی وضاحت میں دیکھتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ایسا حج ہے جس میں ریا نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، سننے سنانے کے لیے حج نہ کیا گیا ہو، حلال مال کے لیے کیا گیا ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اور وہ پھر قبول ہو جائے۔ ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں، ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حج مبرور، مبرور حج، قبول حج، قبول حج۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ نے کس چیز کی تشریح کی ہے؟ Do you know it؟ جی سر، حدیث یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ آپ لوگوں نے حدیث شریف کی کا ترجمہ کیا، بلیو کر رہے آپ لوگ؟ جی سر۔ تو میں نے حدیث پاک ہی رکھا تھا پیپر میں، جنہوں نے نیٹ سے ترجمہ دیکھا ہوگا they are deceiving themselves، جو خود کر رہے، کوشش کر رہے، غلطی بھی ہو جائے کوئی دقت نہیں، تو وہی لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو چیٹنگ کریں گے they cheat themselves، وہ کسی اور کو چیٹ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے آج کی کلاس میں؟ Anybody؟ کسی کو سر یہ کوئی جو سیکنڈ سینٹینس ہے نا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم، جی
سر یہاں پر ہے ہاں نا رسول اللہ، یہ نائب الفاعل اس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. سر یہی پوچھنا تھا بس. نائب الفاعل کا کیا آتا ہے اعراب؟ مرفوع. ہاں مرفوع، اسی لیے ہم نے رفع دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یہاں پہ ہم نے جی سر. رفع دیا. میں یہاں پہ دکھا تو آپ کو، ہم نے یہاں پہ بھی رفع دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائب الفاعل ہے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جلدی پوچھے. ہے کنفیوژن؟ نو سر. نہیں ہے. ماشاء اللہ. چلیے پھر میں میٹنگ اینڈ کرتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ گروپ پہ پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھے پرسنلی پوچھے. آج آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے کیا تھا، بہت اچھے سے، میں بہت خوش ہوا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کامیاب کرے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ آپ لوگ مطالعہ کریں. جو چیز پیچھے پڑھ لی ہے نا ان کو دیکھا کرے کنٹینیوسلی، ڈیلی بیسس پہ انہیں دیکھے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. ورنہ کہیں ایک کنفیوژن پنپتا رہا نا، وہ پھر بہت بڑا کنفیوژن بن جائے گا، پھر اس سے پرابلم ہوگی. تو ابھی موقع ہے، ابھی سیکھیے، پھر یہ موقع نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. نائب الفاعل کا اس میں بتایا آپ نے؟ ہاں جی کیا پوچھ یہ رہی ہیں؟ نائب الفاعل کا یہ اس میں بتایا آپ نے؟ آپ یہ کی وائس لیکچر میں بتایا کہ پہلے لیکچر میں؟ اس لیکچر میں نہیں بتایا. آپ اس لیکچر میں نہیں بتایا. آپ سر یہ نائب الفاعل، اچھا میں بتا رہا پہلے ہوں. آپ مجہول والا لیکچر دیکھ لیجیے گا، پہلے مجہول والا لیکچر دیکھ لیجیے گا. اس میں ہم نے نائب الفاعل کی بات کر لی ہے. ٹھیک ہے. یہ پیچھے سب پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ وہ لیکچر دیکھ لیجیے، اس میں یہ سب ڈسکس ہو چکا ہے. اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ چلے میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.